ایران اسرائیل جنگ سے یہ خطہ اور پاکستان کس حد تک متاثر ہوگا؟ B-2 طیارے کہاں سے اڑ کے آئے ہیں؟ امریکہ سے ہی تھے۔ پاکستان نے فضائی حدود سے اوپر سے جانے کی اجازت بالکل نہیں دی۔ اچھا، اسرائیل وہ اہداف حاصل نہیں کر سکا۔ ایران لمبی جنگ لڑ سکتا ہے، اسرائیل لمبی جنگ نہیں لڑ سکتا۔ اسرائیل پاکستان کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا۔ اس وقت جو حالیہ امریکہ نے B-2 طیارے سے ایران کے 3 بڑے ایٹمی شہروں پہ جہاں پہ ایٹمی ریزروز ہیں وہاں پر اٹیک کیا ہے، تو سب سے پہلا سوال اس ٹائم یہی سب کے ذہنوں میں ہے کہ یہ طیارے کہاں سے اڑ کے آئے ہیں؟ ان کو ہوائی اڈے کس نے دیے امریکہ کو؟ امریکہ سے ہی تھے۔ ظاہر ان کی جو کیپیبلٹی ہے وہ 11,000 کلومیٹر تک سفر طے کر سکتے ہیں، تو امریکہ سے اڑے تھے۔ لیکن پاکستان کی عوام کے لیے یہ چیز میرے خیال باعث اطمینان ہونی چاہیے کہ پاکستان نے ان کو اپنے فضائی حدود سے اوپر سے جانے کی اجازت بالکل نہیں دی۔ اچھا، ہم نے بالکل کلیئر کر دیا امریکہ کو کہ ایران کو اگر کوئی ٹارگٹ کرتے ہیں تو پاکستان کی فضائی حدود استعمال نہیں ہو سکتی۔ صحیح ہے۔ اس کا اگر فلائٹ پاتھ دیکھیں تو انڈیا کے اوپر سے ضرور گزرے ہیں، وہ سینٹرل انڈیا کے اوپر سے، اور پاکستان کی فضائی حدود سے باہر رہتے ہوئے وہ ایران کے اندر گیا، وہاں پر جا کے انہوں نے پے لوڈ کرایا۔ 3 ان کے جو جوہری ریاکٹرز ہیں ایران کے، ان کے اوپر 3 مختلف جگہوں کے اوپر ظاہر ہے ان کی کیپیبلٹی ہے بنکر بسٹر بامبس کے ذریعے، اور انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا۔ سر اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اسرائیل جو کہ آلریڈی غزہ پہ اٹیکس کر رہا ہے، وہاں پہ تباہی مچا رہا ہے، ایسی صورتحال میں ایک نئے ملک کے ساتھ جنگ چھیڑنا، اسرائیل کیوں ایران کے ساتھ، جبکہ 15 کو امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہونے جا رہے تھے 15 جون کو، تو 2 دن پہلے اسرائیل نے کیوں اچانک سے ایران پہ حملہ کر کے ایران کو بھی اپنے خلاف کھڑا کر دیا؟ اس کے پیچھے ظاہر ہے بنیادی طور پہ تو وہ سوچ و نظریہ جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ہے، ہم جب جانتے ہیں وہ ایک انتہا پسند آدمی ہے، اس کی سیاست بھی نفرت و انتہا پسندی پہ ہے، توسیع پسندانہ عزائم وہ رکھتے ہیں، اور وہ ہر اس ملک کو جو کہ ان کے لیے وہ سمجھتے خطرہ بن سکتا ہے ان کو ٹارگٹ کرتے رہے، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایران کی جوہری صلاحیت اگر انہوں نے حاصل کر لی تو اسرائیل کو اس سے بہت خطرہ ہوگا، اس لیے پرابلی انہوں نے ایران کو اٹیک کیا۔ سر جہاں اسرائیل ایران پر حملے کر رہا ہے، ایران میں تباہی مچا رہا ہے، 220 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں یا شہید ہوئے ہیں، اسی طرح ایران بھی جوابی وار کر رہا ہے، اور وہاں پہ تیل ابیب سمیت کئی ایسے مراکز ہیں اسرائیل ٹریٹری میں، تباہیاں ہو رہی ہیں، تو دونوں طرف تباہیاں ہو رہی ہیں۔ اب تک آپ کے مطابق کتنی تباہی ہو چکی ہے، اور کیا آگے بھی ایسی تباہی ہوتی رہے گی؟ جی دیکھیں، ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، اس جنگ میں موازنہ اگر آپ کریں تو ایران ایک بہت بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے۔ اسرائیل بہت چھوٹا ملک ہے، لیکن اسرائیل کو جو کہ پوری طریقے سے پشت پناہ امریکہ کی حاصل ہے، اس کے بعد جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، چاہے اس کے ایئر کرافٹس ہیں، چاہے اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، چاہے ان کا اسلحہ گولہ بارود ہے، جو کچھ بھی ہے وہ امریکی ہے، اور ایک امریکی ٹیکنالوجی دنیا میں ظاہر سب سے بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے ایران کو اس حساب سے تھوڑی سی ایج اسرائیل کو ایران پہ ضرور حاصل ہے۔ آپ نظر آپ کو دیکھتے ہوں گے کہ بڑی آزادی سے وہ ایران کے اندر جا کے ان کے ٹارگٹس کو انگیج کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ایران نے بھی اپنے میزائلز کے ذریعے اسرائیل کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، ان کے ڈیفنس سسٹم کو کافی حد تک انہوں نے نقصان پہنچایا، اس کو کمزور کیا ہے۔ مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ ابھی تک کی جنگ میں اسرائیل وہ اہداف حاصل نہیں کر سکا جو کرنا چاہتا تھا، اور ایران نے کافی حد تک اسرائیل کو نقصان پہنچایا۔ ایران لمبی جنگ لڑ سکتا ہے، اسرائیل لمبی جنگ نہیں لڑ سکتا، وہ کیجولٹی سینسٹیو ہے، ان کے لوگوں میں اتنی خوف و ہراس اور اتنی ان کے اندر ایک عجیب سا عالم ہے کہ وہ بہت دیر تک اس جنگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایران اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے پورے اس خطے میں ٹریڈ کتنی متاثر ہو رہی ہے؟ مہنگائی کا کیا طوفان آنے والا ہے؟ پاکستان میں بھی کیا ٹریڈ اور مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے؟ دیکھیں، ہم اسی خطے میں واقع ہے، اس ایران سے دنیا میں تیل بھی جاتا ہے، پھر جو آبنائے ہرمز ہے جس کے اوپر ایران کا کنٹرول ہے، وہاں سے دنیا کی اباؤٹ 25 to 30% میجر آئل ٹریڈ ہوتی ہے، جو ایران، عراق اور سعودی عربیہ سے تیل لے کے پورے یورپین کنٹریز میں، فار ایسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے، تیل کی قیمتیں آلریڈی آپ نے دیکھا اوپر جا چکی ہیں کافی، اور اس سے پاکستان کو بھی اقتصادی طور پر بہت انڈر پریشر پاکستان آئے گا، تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور جب وہ اضافہ ہوگا تو آپ کا اوورآل جو ہے وہ امپورٹ بل وہ بڑھ جائے گا، تو فرق تو پڑے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور پاکستان جو کہ اسی خطے میں واقع ہے، پاکستان کی بہت ساری تجارتی تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، برآمدات بھی ہیں، درآمدات بھی ہیں، تو پاکستان کو تو ظاہر ہے فرق پڑے گا۔ ٹھیک ہے سر، ایران اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے اس دوران پاکستان نے کیوں ایران کی سائڈ لینا چاہیے؟ پاکستان اگنور بھی کر سکتا تھا، چونکہ اپوزٹ سائڈ پہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے، اور امریکہ کے ساتھ ہمارے بھی تعلقات ہیں،
تو پاکستان نے کیوں کھل کے موقف دیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں اور اس کی مذمت بھی کیا ہے امریکی حملے کی؟ جی نہ صرف مذمت کی ہے، کھل کے مذمت کی ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھیں اس وقت سب سے بھرپور آواز اگر ایران کے حق میں ہے تو وہ پاکستان کی. جی ایسی ہے. ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، برادری اسلامی ملک ہے. ایران کے ساتھ پاکستان کا عظیم روابط ہے. دونوں ملکوں کی جو ہماری دونوں اقوام ہیں آپس میں گہرے تعلقات ہیں، اور ظاہر ہے ہم نے ایک اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے پرنسپلی اصولوں کی بنیاد پر ایران کا ہم ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہے، اس کی خود مختاری پر حملہ ہے. تو الحمدللہ پاکستان نے حق ادا کیا اور ہم کر رہے ہیں ایک ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہونے کا. اس جنگ میں پاکستان کیا عملی طور پہ بھی ایران کی مدد کر رہا ہے جنگ لڑنے کے حوالے سے، یا انٹیلیجنس کے حوالے سے کوئی پاکستان اور بھی طرح سے مدد دے رہا ہے ایران کو؟ میرا نہیں خیال مدد دے رہا. مورل سپورٹ دے رہے ہیں، سیاسی سپورٹ دے رہے ہیں. میرا خیال سیاسی اور سفارتی حمایت جو ہوتی ہے اس طرح کے مواقع پر وہ بھی بہت میٹر کرتی ہے، خاص طور پر جب امریکہ جیسے بڑے بڑے ملک آپ کے خلاف صف آ رہا ہو. تو کیا پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ اگلا ہدف پاکستان ہے اور پاکستان اس کے لیے کوئی تیاری کر رہا ہے؟ ایران کے بعد اسرائیل پاکستان کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ پاکستان کی کیا صلاحیت ہے، اور ہم نے جو 10 مئی کو ثابت کیا دنیا کے سامنے کہ ہم کس حد تک صلاحیت رکھتے ہیں. میرا نہیں خیال اسرائیل یہ حرکت کرے گا. ہاں ہندوستان کو شاید دی جا سکتے، لیکن ہندوستان بھی ابھی کئی دفعہ سوچے گا، 100 دفعہ پاکستان کے خلاف کچھ بھی کرنے کے لیے. اور ہم نے بہت کلیئر کر دیا پوری دنیا کو اور امریکہ کو بھی کہ ہندوستان ایسی حرکت کرے گا کہ پہلے سے زیادہ اس کو دندان شکن جواب ملے گا. یہ صرف باتیں ہیں کہ اگلا ہدف اور اگلا ہدف سب کو پتہ ہے. آپ مضبوط ہیں الحمدللہ، آپ طاقتور ہیں اور دنیا طاقتور کی ہے. ٹھیک ہے سر، خبروں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ آرمی چیف میں پاکستان کے ہیں، ان کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا، جس پر نریندر مودی جو ہے جو غصے میں ہیں یا ناراض ہیں، جس وجہ سے اب کھل کے وہ اس جنگ میں ایران کی مخالفت نہیں کر رہے یا ایران کے خلاف نہیں آ رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ انڈیا ابھی تک خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھیں انڈیا خاموش ظاہراً تو خاموش ہے، لیکن عملی طور پر وہ ایران کے خلاف سرگرم عمل ہے. بے تحاشا انڈین را کے اور موساد کے ایجنٹس ایران سے پکڑے جا رہے ہیں. چابہار کی بندرگاہ انہوں نے ان سے واپس لینے کا اعلان کیا ایران نے، اور ان کے نیٹ ورک وہاں پر پکڑے گئے ہیں. انڈیا پورے طریقے سے دنیا میں بے نقاب ہوا ہے. آرمی چیف کی امریکی صدر سے ملاقات کے بعد اور پاکستان کی سیاسی اور سفارتی کامیابیوں کے بعد انڈیا ابھی آج کل آپ کو کارنر نظر آتا ہے، وہ نظر نہیں آتے. پریشانی ان کی عیاں ہے، ظاہر ہے ان کا اپنا کیا دھر ہے. اور پاکستان الحمدللہ دنیا میں مضبوط ہے، ہر جگہ پاکستان کا نام ہے. آپ کو پاکستان کے سفارتکار بھی نظر آتے ہیں، فوج بھی نظر آتی ہے، سیاسی رہنما بھی نظر آتے ہیں. اور ہندوستان شاید پہلی دفعہ تاریخ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بھی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے اور آگے کیسے بڑھے.